السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں۔ ناظرین، آج انتہائی اہم سوال لے کر حاضر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کیسا تھا؟ ذخیرہ احادیث میں اس سے متعلق کیا کچھ رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی طرح کا بال رکھتے تھے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے، آئیے ہم جانتے ہیں شیخ سے۔ شیخ، سوال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کتنی طرح کا رکھتے تھے؟ کس طرح کا آپ کا بال تھا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ اصولی بات ذہن میں رہے کہ بال رکھنے کے طریقے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کیا ہے۔ اس لیے اگر آدمی اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنے سماج کے لحاظ سے کسی طرح کے بھی بال رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کہ بشرطے کہ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں بال سے متعلق ان کے جو خاص ان تعلیمات کے خلاف نہ جائے۔ تو یہ سب سے پہلے نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی بندش نہیں، لیکن غیروں کی مشابہت بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہی میں نے کہا کہ جو تعلیمات ہیں، خصوصی ہدایات ہیں بال سے متعلق، ان ہدایات کے خلاف نہ جاتے ہوئے عام طریقے سے جس طرح چاہے بال رکھ سکتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ جہاں تک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، تو دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی مقدار کے تعلق سے بات کریں کہ کس طرح سے کتنے بڑے ہوتے تھے، کیسا رکھتے تھے، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے 10 سال تک صحابی انس رضی اللہ عنہ، تو وہ سب سے بہتر بتا سکتے ہیں آپ کے بال۔ صحیح بات۔ تو صحیح مسلم میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ الی انصاف اذنین، دونوں کانوں کے بیچ تک بال آتے تھے، یعنی اتنے بڑے ہوتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے ہوتے تھے، کہ بال اتر کے کانوں کے بیچ تک آتے تھے، اور اس سے بھی بڑے ہو جاتے تھے، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے ہوتے تھے کانوں کی لو تک، یبلغ شعرہ الی شحمۃ اذنین، کانوں کی جو لو ہے وہاں تک بال پہنچ جاتے تھے اور نیچے۔ اور ایسے ہی انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بال کبھی اتنے بڑے آتے تھے کہ کندھوں سے ٹچ ہونے لگتے تھے، چھونے لگتے تھے کندھوں کو۔ تو یہ 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، کانوں تک، پھر کانوں کے نیچے یعنی کان کے بیچ اور کندھے تک، اور پھر وہ لو اور کندھے کے درمیان لو تک، اور پھر وہ کندھے کے قریب۔ کچھ روایتوں میں کندھے کے قریب بھی ہے، کندھا چھونے کی بات نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ کندھے کے قریب پہنچتا تھا تو کبھی اس کو نہیں کٹوائے تو اور نیچے اتر جاتا تھا، وہ حالات کے لحاظ سے ہے۔ تو اگر ایک جملے میں کہنا چاہیں نا تو بڑے سے بڑا جو بڑی مقدار جو دکھتی ہے وہ یہ کہ کندھے کو چھوتے تھے بال، اب اس سے اوپر چھوٹے ہوتے رہتے تھے، اور یہ کان تک روایت ملتی ہے۔ کان کے اوپر وہی جب آپ حلق کرا لیے تو بال پورا صاف کرا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ عام طور سے جو بال لگتے تھے جو بڑا ہوتا تھا نا وہ کان، نصف کان تک، یہ روایتوں میں یعنی 3 طرح کا اللہ کے یعنی نبی نصف کان سے لے کر کندھے تک، اس بیچ میں کہیں بھی آپ کا بال رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن سارے بال ایک ہی سائز کے ہوتے ہوں گے؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سارے بال ایک ہی سائز کے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آدھے کان تک آتے تھے تو جو یہاں کا بال ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، اور جو یہاں سے بال یہاں تک آئے گا وہ کتنا بڑا ہوگا، سوچو۔ یہ لوگوں نے غلط پھیلا رکھا ہے عوام میں کہ سارا بال ایک ہی سائز کا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک مصیبت یہ کھڑی کر کے رکھی ہے کہ جس آدمی کو دیکھے کہ تھوڑا اوپر بڑا بال ہے اور یہاں تھوڑا کم بال ہے تو کہتے ہیں ارے یہ تو چھوٹا بڑا ہو گیا، غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ نہیں، وہ اصل میں ایسی کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے تعلق سے جو آپ نے منع کیا ہے تو وہ چیز تو الگ ہے، میرے خیال سے وہیں سے لوگ، ہاں وہ الگ چیز ہے، وہ حلق وہ الگ چیز ہے کہ مطلب سر 2 طرح دکھتا ہے، کہ آدھا ٹکلا کر لیا، گنجا کر لیا، اور آدھا بال ہے، یا مان لیجیے وہ حلق نہیں بھی کیا، لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے بنواتے ہیں نوجوان لوگ کہ ایک طرف پورا بال رکھا ہوا اور سائڈ سے غائب ہے، تو اس طرح اگر ہو تو بالکل وہ غلط ہے۔ تو یعنی کہ 3 طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس طرح کا بال بالکل رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اس طرح بال رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اچھا، بال کا معاملہ کیسا کہ مطلب آدمی یوں ہی رکھ دے، چھوڑ دے، یا اس کا اکرام دیکھ بھال یہ بھی ضروری ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اگر آدمی بڑا بال رکھتا ہے، چھوٹے بال رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح، وہ تو آزاد ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بڑے بال رکھتا ہے تو صرف یہ سنت کی اتباع میں کہ بڑے بال رکھ لیا، کہ اللہ کے نبی کے بال یہاں آتے تھے وہاں تک بال رکھ لیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، صحیح، بالکل بیکار کی طرح سے دکھ رہے ہیں، یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث سنن نبی داؤد کی کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، صحیح، کہ اگر کوئی بال رکھے ہوئے ہے
تو اس کا اکرام کرے, اس کی دیکھ بھال کرے. تو ایسے بہت سارے دیکھو صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے بال رکھ لیے, ان کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ انسان ہے. صحیح. اور اس کو سنت رسول کا ہاں لیول بالکل, لگانا. حالانکہ اس سے خوبصورتی میں دوبالا ہو جاتا ہے. تو ایک تو بڑے بال رکھنا اور پھر اس کو ایسے چھوڑ دینا اور پھر اس کو سنت سمجھنا, یہ بہت بڑی بھول ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے تو آپ کتنا زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے. باقاعدہ آپ کی کنگھی ہوتی تھی, اماں عائشہ رضی اللہ عنہا خوشبو لگاتی تھی, تیل لگاتے تھے, اس کی پوری دیکھ بھال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی بڑے بال لگتا ہے تو اس کا پوری طرح سے اس کی دیکھ بھال کرے, اس کو سنوار کے رکھے, حفاظت کرے. اچھا, مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن طرح کے بالوں سے منع کیا ہے؟ یہ چیز بھی تو ملتی ہوگی, جیسے قز ہے یا اس کے علاوہ اور کس طرح کا بال نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, بالوں کے تعلق سے آپ سب نے جن چیزوں سے منع کیا اس میں سے ایک تو یہی لے سکتے ہیں کہ اگر بال ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا, لاپرواہی نہیں کر سکتا, ایک چیز یہ. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قضا سے منع فرمایا کہ مطلب سر کے کچھ حصے کو چھیل دیا جائے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے. خاص طور سے نوجوان یہاں سے سائڈ سے ایک دم ٹکلا ہو جاتے ہیں, بیچ میں بڑا بال ہوتا ہے. ہاں, وہ بہت سارے طریقے ہیں ان کو, کوئی پیچھے سے ٹکلا ہو جاتا ہے, کوئی آگے سے, کوئی سائڈ سے. یہ غلط طریقہ ہے, اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. اچھا, بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ چھوٹا بچہ ہے. بلکہ تعجب کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, کچھ بچے ایک دم ننھے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں, گود میں ہوتے ہیں, ماں باپ ان بچوں کا بھی اس طرح کا بال کٹوا دیتے ہیں. اتنے تعجب کی اصل میں یہ جو حدیث ہے نا قضا والی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدھا بال چھیل رہے ہو, آدھا کیوں چھوڑ رہے ہو, یہ بچے ہی سے متعلق ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے ہی کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تو ٹوکا کہ مت کرو. تو وہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ بڑے لوگ تو سمجھدار ہیں, بچے جن کی دیکھ بھال دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں, اپنے بچوں کو ایسے بال نہ رکھنے دیں کہ آدھا چھیل دیا اور آدھا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, یعنی بچوں کے جو سرپرست تھے ان کو مخاطب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی چھیلنا ہے تو پورا چھیل دو یا پورا بال رکھو, لیکن اس طرح آدھا چھیل کے آدھا ایسا مت کرو. تو اس میں غیروں کی مشابہت والی بات بھی آ جائے گی. بالکل, اس میں اللہ کے نبی کی ایک مشہور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا انہی میں سے. تو اگر کسی قوم میں آپ دیکھیں کہ جو خاص ان کا مطلب ان کے مذہب سے جڑی ہوئی کوئی شعار ہے بال کو لے کر, یا ان کے تہوار سے جڑا ہوا کوئی شعار ہے بال سے لے کر, تو اس طرح کے بال رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور چیز یہ کہ جو خواتین کا جو کوئی طریقہ ہو بال رکھنے کا, اس طرح سے کوئی بال چھوڑ کے رکھے, بالکل دیکھنے سے لگے یہ آدمی نہیں عورت ہے. تو خواتین کی کہ یعنی مشابہت اختیار کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے. تو بالوں میں اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ خواتین کی مشابہت نہ ہو, دوسری قوموں کی مشابہت نہ ہو. اس طرح جو فاسق فاجر گانے بجانے والے ان کی مشابہت نہ ہو. مطلب غلط قسم کے لوگ جو ہوں, جو گانے بجانے والے ہوں یا فاسق وغیرہ ہوں, تو ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے بال رکھنے کا, تو اس طرح کا اگر رکھے آدمی تو یہ چیز بھی اس میں شامل ہو جائے گی, من تشبہ بقوم فہو منہم. تو ایک خاص لوگ ہیں جو گانے بجانے کا کام کرتے ہیں, وہ ایک خاص انداز سے بال رکھتے ہیں, ان کی کاپی کوئی کرتا ہے, ان کی تقلید کرتا ہے, تشبہ اختیار کرتا ہے, تو من تشبہ بقوم فہو منہم, وہ انہی میں سے شمار ہونے لگے گا. اس لیے ان لوگوں کے خاص انداز کی کاپی نہیں کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر شیخ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, دیکھا آپ نے بال سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کیسا تھا, کس طرح رکھا کرتے تھے, اور ایک مسلمان کو بال کس طرح رکھنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں پورے اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ناظرین, آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.